بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج پھر ہم بات کریں گے اس ریجن کے حوالے سے, اس میں ہونے والی تبدیلیاں جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے تو بہت عرصے سے, لیکن ابھی اسپیشلی جو بڑا چینج آیا افغانستان میں تو اس کو پوری دنیا اور اسپیشلی جو اس ریجن کے ممالک ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں وہاں کے حالات کو, اور کوشش کر رہے ہیں کہ یار کس طرف ہم نے جانا ہے اور آگے جا کے لائے عمل اپنا جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت عرصے کے بعد ہمارے اینالسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, قمر چیمہ صاحب. آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کو. کل خیر ان کا ایک آرٹیکل بھی مجھے کہیں پہ نظر آیا تھا, غالباً بولڈ ٹی وی پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم, اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کریں. آپ لکھتے بھی ہیں ایز اے اینالسٹ, آپ مختلف چینل نیشنل انٹرنیشنل چینل پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ دا شو. ڈائریکٹ آؤں گا اس چیز کے اوپر کہ ابھی ہم نے محمد عباس تانکزئی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا, ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے افغانستان اور ہندوستان کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ, پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب ہم کریں گے وایا پاکستان بھی, اور بائیر بھی جو ہمارا سسٹم ہے ہم اس کو کریں گے. اور پاکستان کا اسپیشلی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے تقریباً 40 سے 50 سال ہمارے لوگوں کو بڑی عزت سے رکھا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جا کے ہمارے حالات جو ہے وہ بڑی بہتری کی طرف پاکستان کے ساتھ بھی جائیں گے. کیسا دیکھتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہ کہ ہندوستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی؟ دیکھیں, بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا فخر صاحب. مجھے ایسے لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی اور سمجھدار طریقے سے پلے کریں گے. انڈیا نے ابھی اپنی جو ایمبیسی ہے کلوز کر دی ہے, وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آ گئے ہیں, لیکن وہ واپس جائیں گے کیونکہ انڈیا نے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی $2-3 ارب وہاں پہ لگایا ہے, تو اس کو اگر انہوں نے واپس وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ریٹرن نہیں چاہیے تھا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی پیسہ لگائیں تو ریٹرن کوئی نہ ہو. یہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, یہ ریٹرن نہ ہونے والی, یہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ ریٹرن لے رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کا کوئی فائنینشیل جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی اور پروفٹ ہو رہا ہوگا, یا اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں, سافٹ پاور ہے اور بہت کچھ. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات رکھیں گے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذبیحہ مجاہد کو فرانس 24 میں سن رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے ہم فرانس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنا سفیر بھیجنا چاہتے ہیں پیرس. ٹھیک ہے, تو آپ فورگیٹ چھوڑیں اس چیز کو کہ وہ کیا ہوگا. یہ دیکھیے گا آپ کو طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ایکٹیولی پلے کریں گے. اور طالبان دیکھیے گا آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں طالبان امریکہ, یورپ اور سب کے ساتھ مل کے جو ISIS خراسان ہے اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہوگا, اور یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو اسلحہ بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, ویپن بھی دیں گے طالبان کو کہ IS سے لڑو اور اس کو ختم کرو. یہ آئندہ آنے والے آپ کچھ دنوں میں دیکھ لیجئے گا. بلکہ جو ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے, کسی امریکن نے یہ نہیں کہا, بائیڈن نے وغیرہ نے یا نیچلے لیول پہ کہ یہ طالبان نے کیے, سب نے کہا ہے یہ IS کے نے کیے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اور انڈیا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پاکستان کے بارے میں وہ افغانستان میں بیٹھ کے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تھے. یہ ان کو دکھ بڑا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں فار اے ٹائم بینگ ڈوب گئے ہیں, ایک بات. دوسرا جو ہمارا انفلوئنس تھا وہ بھی چلا گیا. تیسرا وہ یہ سوچتے ہیں یار یہ ہم نے کن کے بیسیکلی انڈینز کو امریکنز پہ غصہ ہے, افغانوں پہ غصہ نہیں ہے, امریکن پہ غصہ ہے. بھائی تم لوگ ہمیں یہ ایشورنس دیتے رہے, یہ کھڑے رہیں گے, ہم نے تمہارے کہنے پہ ان کی فوج کو ٹریننگ دے رہے, تمہارے کہنے پہ یہاں پہ پیسے لگاتے رہے, یہ تو امریکہ کو خوش کر رہے تھے. تو یہ ابھی وہ بھاگ گئے ہیں. تو امریکنز نے کہنا, امریکنز آپ کو پتہ ہے جب وقت آئے وہ کسی کی بھی نہیں سنتے, وہ بس اپنا ابھی دیکھتے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو انڈینز کو امریکن پہ غصہ ہے کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہاں پہ, اور ہم نے تو کسی اور کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی انڈیا واز فالوئنگ امریکن پالیسی ان افغانستان, جو کہ دونوں کی کولیپس کر گئی. دیٹ از وائی انڈینز پریشان ہیں. تو
لیکن دیکھیے گا ایک اچھا ڈپلومیٹک ریلیشن انڈیا کا بھی اور طالبان کا بھی رہے گا. آبویسلی انڈینز اس لینز سے وہاں جائیں گے جی ہم تو یہاں پہ آئے ہیں پیسے لگانے یہ وہ ادھر ادھر, لیکن طالبان بڑے اسمارٹ ہیں, وہ انڈیا کا پیسہ بھی استعمال کریں گے اور چلیں گے. کیونکہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ چائنا نے بھی ان کو بہت ساری گارنٹیاں دی ہوئی ہیں طالبان کو, کہ ہم اس دن میں بلومبرگ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو اس حوالے سے بھی کیونکہ سنٹرل ایشین کنٹری کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہ کہہ رہے تھے, اور ساتھ میں جو ہمارا سی پیک ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے, اور میرے خیال میں طالبان کے علاوہ شاید وہ ممکن بھی نہیں تھا اس طریقے سے لے کے جانا, کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ایسے تھے. اشرف غنی صاحب تو باتیں کافی بڑی بڑی کرتے تھے, بلکہ امر اللہ صالح نے پرسوں بی بی سی پہ یالدہ حکیم کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی پرانی ویڈیوز دیکھنی چاہیے جس میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں تو بڑا بہادر آدمی ہوں, میں کہیں نہیں بھاگ رہا, بے شک نجیب اللہ والا حشر میرے ساتھ ہو یا کسی اور کا میرے ساتھ ہو. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے, لیکن ابھی فیوچر میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ سہیل شاہین صاحب کی کل ایک ٹویٹ بھی تھی, لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ ابھی رک جاؤ, پھر باقاعدہ عزت کے ساتھ اپنا پاسپورٹ لے کر اور اپنا ویزا لگوا کر آپ امریکہ جانا چاہیں, کینیڈا جانا چاہیں, لیکن اس وقت آپ لوگ افراتفری نہ پھیلائیں, رکیں. تو میں نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ سر افغانی جو ہے وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے کہ شاید 1999 میں جو طالبان لوگوں کے ساتھ کرتے تھے شاید اب بھی وہ آپ کریں, حالانکہ چیزیں ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان فیوچر جس طریقے سے خواتین کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے, خواتین کی جابز کا بہت بڑے کنسرنز ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم خلاف بات کرتے تھے, تو اگر ہم اب وہی رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی سزا دے دے, حالانکہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی یا پھر کچھ اور گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے ایسے تو پتہ ہے, جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان میں کوئی نظریاتی تبدیلی تو نہیں آئی, لیکن ان کا بیہیویئر ضرور بدلا. سو جب نظریاتی تبدیلی نہ آئے اور آپ کی جو آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ وہی رہے جو پہلے تھی, تو اٹ مینس کہ آپ کی جو سوشو کلچرل انوائرمنٹ آلریڈی جو ہے وہاں پہ آپ ہر چیز شریعہ کے لینس سے, مذہب کے لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو معاملات تو پھر بڑے عجیب ہوں گے معاشرے کے لیے. پچھلے 18 سال امریکنز نے, یورپ نے اور افغان گورنمنٹ نے تو افغان عوام کے ساتھ بہت کچھ پرومس کیا ہے, تو وہ تو اس موڈ میں چل رہے تھے. ابھی وہ سارا کچھ ریورس ہو گیا. تو یہ بات ایک تو یہ ہے. سو طالبان جو ہیں وہ when it will come to repression, میرا نہیں خیال کہ وہ سافٹ ہوں گے, وہ پریشر بہت ڈالیں گے افغان عوام کے اوپر, بہت زیادہ ڈالیں گے, مجھے جو ایسے لگ رہا ہے. ہاں باقی وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ, کیونکہ ان کو افغانستان نہیں چاہتا کہ وہ ایک اکنامک اپارتھائڈ فیس کریں, طالبان نہیں چاہتے کہ وہ دنیا کی اکانومی سے آئسولیٹ ہو جائیں. وہ چاہیں گے ہمیں پیسہ ملے, ہمیں فائنینشلی انگیج ہوں, ہماری اکانومی بہتر ہو. وہ کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے, نہ ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں, نہ لوگ بات ہے. ابھی تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ رک جائیں, بندے پکڑ رہے ہیں. ٹرکی کو کہا ہمارا ایئرپورٹ چلاؤ, کسی کو کہیں گے کچھ کرو, کسی کو کہیں کچھ کرو. سو وہ کیپیسٹی بلڈنگ. اور دوسرا یہ جتنی ایویکویشن ہوگی اس میں سارا جو ڈیاسپورا پڑھا لکھا لوگ تو چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے وہ تو پیچھے تو سارا وہی غربت اور جہالت اور الٹریسی اور وہ سارا نظام رہ جائے گا. پھر ان کو ضرورت پڑے گی, پھر یہ کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کریں گے, اور آہستہ 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 آہستہ. اور یورپ اور امریکہ ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ پوزیشن میں آ جائیں گے کہ بھائی آپ یہ تھوڑی سی لوگوں کو فریڈم دو, میڈیا کو فریڈم دو, خواتین کو تھوڑا مین اسٹریم کرو. جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شورا میں کوئی خاتون نہیں ہوگی, آئندہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا جو ان کی منسٹریز وغیرہ دینی ہے اس میں. تو اور پھر ایک ان کے اندر غصہ بھی ہے, انہوں نے 18 سال جنگ بھی لڑی ہے. ان کے اندر اپنا دیکھیں آپ دنیا سارا کچھ امریکہ کے لینس سے نہ دیکھیں نا. اگر if you have to understand the طالبان, ان کے لینس سے بھی چیزیں سمجھنی پڑیں گی. تو اگر آپ ان کے لینس سے چیزیں سمجھیں تو ان کے اندر تو بڑا غصہ ہے. بھائی آپ نے ہمارے ساتھ دیکھیں, جب امریکہ افغانستان آ رہا تھا تو کوئی معافی نہیں دیتا, وہ دن معافی نہیں دیتے تھے, وہ مارتے تھے. تو ابھی طالبان کے ہاتھ میں چیزیں آئی ہیں تو وہ معافی دے رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے ایک اسٹیٹ چلانی, اگر ہم نے معافی نہ دی, خون خرابہ کیا تو دنیا میں گالی دے گی. تو وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابھی 31 کو جانے دیں, نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا, نیا سوشل کانٹریکٹ آئے گا, نئی ڈیولپمنٹ ہوگی, پتہ چل جائے گا لوگوں کو بھائی کہ یہ تو ایک اور نظام. لیکن ملک چلانا ایک اور چیز ہے, ریزسٹنس ایک اور چیز ہے, گن پکڑ کے لڑنا ایک اور چیز ہے. لیکن دنیا کے سامنے ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چلانا یہ بہت بڑا کام ہے. اور طالبان اس میں اگر کسی حد تک بھی 50% بھی کامیاب ہو جائیں فار سم ٹائم تو بڑی بات ہوگی.
بالکل اچھا چیمہ صاحب، ایک آپ نے بڑی اہم بات کی اور بلکہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں اپنے شوز میں جب بات کرتا ہوں افغانستان میں دوستوں سے تو میں یہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایک ایکسپیرینس ٹیم چاہیے کسی ملک کو چلانے کے لیے. ٹیکنیکل لوگ، جس طرح ایئرپورٹ میں اور آپ نہیں چلا سکتے ایئرپورٹ کا سسٹم، کیونکہ ایئرپورٹ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. اسی طریقے سے ہاسپٹلز ہیں یا کوئی اور ایسے بڑے ادارے، کمیونیکیشن کا آپ کا پورا سسٹم ہے، تو یہ تو مطلب عام لوگ تو نہیں چلا سکتے. اس کے لیے تو پراپر ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوتا ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں کنسرن وہ چلا سکتے ہیں. آج کی سٹیٹمنٹ کے مطابق افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی مضبوط قسم کی ٹیکنیکل ٹیم ہے اور اسے ایئرپورٹ چلا لیں گے. حالانکہ پرسوں جب 2-3 بلاسٹ ہوئے تو وہاں پر ایک بڑا، میں یہ کہوں گا کہ بڑے ایکسپوز ہوئے وہ ہیلتھ کے مطلب حوالے سے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کسی کا وہاں پہ لسٹ پراپر نہیں لگی ہوئی کابل کے اندر، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ایک پراپر جو سسٹم جن کا ہوتا ہے تو لگ جاتی. چلے بلاسٹ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد کی سچویشن بڑی مطلب خراب قسم کی تھی. تو پاسبل ہے ان کے لیے مطلب رن کرنا اس طریقے سے؟ مشکل کام ہے جی، بہت مشکل کام ہے. آپ نے دنیا کے ساتھ فائنینشیل نیگوسیشن کس طرح کرنی ہے، آپ نے سینٹرل بینک کیسے چلانا ہے، آپ نے لائنز آف کمیونیکیشن کس طرح مینٹین کرنی ہے، آپ نے ڈپلومیٹک کیبلز کس طرح بھیجنی ہے، دنیا کس طرح بات کرتی ہے، دنیا کس طرح آپ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے، اس کے لیے تو ٹیم چاہیے ہوتی ہے نا. اور جب امریکنز آئے تھے تو انہوں نے بھی تو سارا کچھ اسکریچ سے بلڈ کیا تھا ان کے لیے. یہ افغانستان کی بڑی بیڈ لک ہے کہ یہ وہاں پہ اتنے تجربے ہوتے ہیں، اتنے تجربے ہوتے ہیں. اب پچھلے جو لوگ ہیں ان کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں طالبان کہ یہ لوگ ہاں آئیں اور یہ ہمارے لیے ہمیں مدد کریں. افغانستان میں یہ عوام ہماری، لوگ ہمارے جو مدد کریں، جو ہیلی کاپٹر اڑانے ہیں، ٹینک چلانے ہیں، اتنا کچھ کرنا ہے، تو وہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم نا جی، یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا. اب وہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے بیکاز ان کو پیسے پتہ نہیں طالبان کتنے دیں گے، نہیں دیں گے، وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. سو یہ بہت بڑا میس ہے فخر صاحب. یہ اللہ کرے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک رہیں، ورنہ ہمارے لیے بھی بڑے چیلنجز ہیں. سو یہاں پہ ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ سارے ملک مل کے سم ہو. دے شوڈ ٹرائی ٹو میک افغانستان اے سیف پلیس اینڈ دے شوڈ ہیلپ دا طالبان سو دیٹ وہ چیزیں بہتر مینیج کر لیں. ورنہ دیکھیں ابھی وہ فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ 27,000 افغان جو ہیں وہ آئے ہیں چمن اور تورخم سے، 4,500-5,000 جو ہیں وہ بائی ایئر ایویکویشن ہوئی ہے، اور بھی لوگ آنے ہیں. کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے ہی ہے. سو بالکل صحیح. جی 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 اچھا، ایک تو یہی مطلب جس طرح کے لوگ آنے ہیں اس میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس کس قسم کے لوگ آ جائیں. ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا چیمہ صاحب خطرہ ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں بڑے کلوزلی ان کے معاملات. ہم لوگ بھی ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور ایک میرے خیال میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے اس دن ہماری رپورٹنگ ٹیم کے ایک ممبر نے بھی یہ سوال کیا کہ یار ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ان کو تو چھوڑ دیا گیا ہے. بڑی مشکل سے وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور پاکستان نے بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیا تھا. 20 سال تقریباً جنگ لڑی، وار آن ٹیرر. ابھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کیونکہ 2-3 اٹیکس پہلے 24 آورز میں ان لوگوں نے مختلف علاقوں کے ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں کیے؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی اب سروائیو نہیں کر پائے گی افغانستان. اگر سروائیو کی، دیکھیں پہلے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو لائنز آف کمیونیکیشن تھی وہ کھلی نہیں تھی. افغان گورنمنٹ ہماری سنتی نہیں تھی. جو پاور تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی طالبان افغان گورنمنٹ کے درمیان. بیچ میں آئی ایس والے آ جاتے تھے اور بڑے. ابھی وہ سب چیز چھوٹی ہو گئی ہے. ابھی وہ جو پرانے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے ہیں. جو سینٹرل کنٹرول جس کا ہے وہ ایک ہی پاور سینٹر ہے اس وقت افغانستان، طالبان. ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ ان نان اسٹیٹ ایکٹر جن کے ساتھ انہوں نے داعش کے ساتھ بھی کام کیا، سوری القاعدہ کو بھی جانتے ہیں، داعش کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کام کیا ہے، انہوں نے اور جماعتوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے طالبان نے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے تم پاکستان پہ کرو، حملے کرو یا کرنے دو. اور پاکستان اوبیسلی بڑا کیئرفلی جانتا ہے افغانستان میں کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. ہمارے لوگ وہاں پہ مصروف ہیں چیزیں دیکھنے میں، ہمیں پتہ ہے وہاں کہاں کہاں سے ہمارے لیے حملے ہوتے ہیں. میرا بالکل. خیال ہے کہ یہ ابھی ایک طالبان کے لیے امتحان بھی ہے کہ وہ اس چیز کو ٹیک کیئر کر پاتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے، ہم وہاں پہ خود ہٹ کر سکتے ہیں.
हमारे ओके, पास अच्छा ड्रोन है। अच्छा चीमा साहब, एक हिंदुस्तान के लोगों का एक कंसर्न है, हुकूमत ने तो खैर अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं की ऑफिशियली, लेकिन जो वहाँ के जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो लोग ये बात करते हैं कि अफगान तालिबान के साथ, क्योंकि लश्करी जंग हुई और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके साथ इस जंग में शामिल थे, तो अभी वो भी उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप हमें कश्मीर में हेल्प कर दो। जो तुर्किस्तान मूवमेंट के लोग थे वो कहेंगे कि हमें वहाँ पे सिंचियांग में हेल्प कर दो। लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि इज इट पॉसिबल कि अब ये दोबारा से ऐसी चीजें हो सकती है कश्मीर में, या फिर सिंचियांग चाइना को इस तरह के कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती है चाइना के लिए? मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा ना कि सेंटर ऑफ पावर अब एक हो गया अफगानिस्तान। तो ये जो सिंकियांग वाला इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं, ये बड़ा मसला है। और बिल्कुल। दूसरा, ये जो उग्र मिलिटेंट्स हैं, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सीरिया, दे आर कमिंग टू अफगानिस्तान। रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट में भी जिक्र हुआ था कि एक कॉरिडोर बन रहा है और जिसमें वो यहाँ पे आ रहे हैं। सो वो किस तरह का कॉरिडोर है वो क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है तालिबान नहीं चाहेंगे कि वो किसी किस्म के भी मिलिटेंट को, चाइना को अनॉय नहीं करेंगे। चाइना को ये एडवांटेज हुआ है कि अमेरिका यहाँ पे बॉम्ब बारूद फैलाता रहा है, और चाइनीज को ये एडवांटेज है जनाब कि वो तो पैसे लेके आ रहे हैं, वो तो हेल्प करेंगे। देखें, $3 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स हैं। बिल्कुल। चाइनीज नीड लिथियम, जिससे ये सारी बैटरी शैटरीज ये वो सारा बिल्कुल। बनता है, इलेक्ट्रिक कार्स। और अगले 2030-50 तक के, आई थिंक 2030 तक वो अपनी 40% कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे लेके जा रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें चाइनीज को कितनी सप्लाई चेन के लिए क्या वो चाहिए ना। अब तालिबान के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो सारा एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसके लिए उनको चाइनीज की जरूरत है। सो दे वांट अनॉय चाइनीज फॉर ऑल दीज मिलिटेंट्स, एंड व्हाई दे विल डू दिस नाउ, दे हैव अ ओके। स्टेट। अब उनके पास स्टेट आ गई है। जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, मेरा नहीं ख्याल कि ये लश्कर जंगी ये कोई भी, अब वो अफगानिस्तान विल नॉट बी अ सेफ हेवन फॉर एवरीवन, बिकॉज पहले तो किसी का सेंट्रल कंट्रोल नहीं था ना। और अगर अभी भी हुआ तो तालिबान लोग तो तालिबान से पूछेंगे ना, हाँ जी बताएं। हाँ, तालिबान ये है कि तालिबान दूसरे ममालिक से मदद ले लेके पैसे असला ले लेके उन पे हमले करते रहेंगे, लेकिन दे विल हैव टू फाइट देम आउट, एंड दे विल हैव टू एस्टैब्लिश देयर ओन रेट। अगर उनकी अपनी रेट ही एस्टैब्लिश नहीं है तो फिर वो किस किस्म की रियासत है। और राइट। अभी पहले ये था कि स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर थे जो कि डिफरेंट नेचर के थे। अभी अगर तालिबान के पास स्टेट है तो जो नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्द अभी रह जाएंगे, वो तो बड़े थोड़ी जमातें रह जाती हैं। सो वो तालिबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको याद है ट्रंप ने कहा था कि हम क्यों अफगान गवर्नमेंट पर पैसा लगाएं, ये तालिबान और दाइश आपस में लड़े ना, इनको लड़ने दें, मरने दें, हमें क्यों। एंड ही वाज राइट, एंड दे आर डूइंग द सेम नाउ। अच्छा, एक बलूचिस्तान, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा सूबा भी सबसे बड़ा है, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे भी है, गवादर पोर्ट वहाँ पर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में उसके बगैर पाकिस्तान शायद चल नहीं सकता। क्या नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो BLA है या इस तरह के और ग्रुप्स हैं वो कमजोर होंगे, क्योंकि उनका एक अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या लाइन ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान वो कट ऑफ हो जाती है, तो उससे वो वीक होंगे, या वो ऐसे ही मतलब चलते रहेंगे इस तरीके से? वो पहले बड़े स्ट्रांगली अटैक्स कर रहे थे पाकिस्तानी फोर्सेस को। मेरा नहीं ख्याल है कि तालिबान के लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो ऐसे बलोच सेपरेटिस्ट जो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, उनको अब वो भी उनको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे एडवांटेज फायदा है कि ये जो फेंसिंग जो कि 10% रह गई, अगले दिन DGSPR कह रहे थे कि 90% हो गई है, जी। थोड़ा सा तो इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, बाकी ये है कि तालिबान को ये एक नई फ्रेश अपील करनी पड़ेगी और उनको बात करनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी। और वो इस तरह राइट। कि एक तो जो दाइश के हवाले से, TTP के हवाले से, और ये अफगान ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं जिनको इंडियंस अच्छे वाले पैसे दे रहे थे और फाइनेंस कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, और सारा आपको पता वो नेटवर्क था उनका। तो वो इंडिया तो एक सस्ती जंग लड़ रहा था ना, प्रॉक्सी वॉर। दे वर फाइटिंग चीप वॉर कि भाई थोड़े पैसे दो, बड़ा काम करा लो, ठीक है, बजाय लड़ने हमें लड़ने की क्या जरूरत है। तो वो मेरा ख्याल है कि दे वर डूइंग इट, बट नाउ फॉर दी तालिबान इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप ये जो बलोच सेपरेटिस्ट भाग के वहाँ चले जाते थे। और यहाँ पे भी उनके खिलाफ घेरा बहुत तंग है। वो बस पहाड़ों में इधर उधर घूम फिर रहे हैं, कोई ना कोई सप्लाई उनको मिल रही है, पैसा उनको अच्छा आता है, जब भी आते हैं अच्छे डॉलर आ जाते हैं। तो अच्छे डॉलर वही भेजेगा ना जिसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। एंड द राइट। तालिबान डोंट हैव दैट मनी नाउ। व्हाई वुड द तालिबान आस्क डू दैट? अफगान NDS तो कर रही थी क्योंकि NDS को पैसा पहुंचता था और फिर वो आगे ट्रांसफर करती।
تو یہ چیزیں تھوڑی سی طالبان اور ہمارے لیے یہ بہت اچھی ہو گئی ہیں ان دیٹ سینس کہ طالبان کے پاس سینٹرل رول آ گیا اور ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ایک گروپ آ گیا جس سے بات کرنی ہے. ہاں جی آپ بتائیں. پہلے تو ٹھیک افغان گورنمنٹ ہماری سنتی نہیں تھی اور طالبان کہتے تھے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری ایک دو چیزیں ہیں وہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے مطلب کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بڑے اچھے کارڈز کھیلے پاکستان. ISI نے اس طریقے سے امریکہ کو بھی سائڈ پہ کر لیا, ہندوستان کو بھی سائڈ پہ کر لیا افغانستان سے, اور مطلب اپنے مرضی کی حقانی, کیونکہ زیادہ تر حقانی گروپ کے لوگ کیونکہ ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مطلب ترجمان ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ. ایک یہ, اور سیکنڈلی ریکگنیشن والی بات, طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنا پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے. باقی ملکوں کی تو چلے ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں, یا جو بھی سعودی عربیہ, UAE اور پاکستان نے پچھلی دفعہ ریکگنائز کیا تھا. اس دفعہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کون پہل کرے گا ان چیزوں میں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ریجنل اپروچ اڈاپٹ کریں گے. اٹ مینز انوالونگ چائنا, ایران, ٹرکی, قطر اور یہ جو ممالک ہیں, رشیا, ان کو لے کر کے پاکستان ریکگنائز کرے گا. ایک بات. دوسرا, پاکستان کے اندر ایک یہ بھی سوچ چل رہی ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے ہمیں مغرب کو بھی انوائے نہیں کرنا, ویسٹ کو بھی انوائے نہیں کرنا. سو یورپ اور امریکہ, انگلینڈ کو ساتھ لے کے چلنا ہے وین اٹ کمز ٹو دا ریکگنیشن آف دا طالبان. سو پاکستان بڑا سلو بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے کیا کرتے ہیں سارے, کیا کیا اپنی پوزیشن کرتے ہیں. اینڈ ابو آل جب افغان گورنمنٹ اپنے آپ کی بات کرے گی تو تب ہے نا. ابھی تو ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں آیا, ابھی تو انہوں نے بتایا نہیں وہ کیا کرنے جا رہے. سو تھوڑا لمبا راستہ ہے. سو اگلے 2-3 ماہ میں پتہ چل جائے گا کہ امریکنس کیا کر رہے ہیں. ابھی تو وہ سارا چیزیں سے نکال کے چلے گئے ہیں. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بہت ساری جو ایمبیسیز ہیں وہ افغانستان کے افیئرز بھی دیکھتی ہیں, کیونکہ افغانستان میں ایمبیسی رکھنا بڑا کاسٹلی کام ہے, کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی زیادہ چاہیے, وہاں کا انوائرمنٹ اور تھا. تو ابھی وہ جو اسلام آباد میں جو امبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, مے بی ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ طالبان, وہ افغان گورنمنٹ کو دیکھیں گے اور ان کا کام بڑھ جائے گا تھوڑا سا. اسی طرح جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے پاکستان از ویٹنگ اینڈ واچنگ, یہ چیز ہے. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا یہ تھا کہ جو مطلب انڈین لوگ کہہ رہے ہیں, یا انڈین کے بہت سارے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ISI نے بہت بڑی گیم کھیلی, امریکہ کو بھی سائڈ پہ کر لیا اور وہاں پہ اپنی مرضی کے قسم کی حکومت قائم کروا دی. بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ اٹس 5th province آف پاکستان. مطلب یہ بات میرے خیال میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا, غلط بات ہے. وہ ایک ملک ہے, بے شک پہلے اشرف غنی تھے, حامد کرزئی تھے, اب وہاں پہ طالبان یا کسی اور کی حکومت آئے, لیکن وہ ایک الگ ملک ہے اور ہم سب اس کو مطلب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے تو جو کرنا ہی تھا. ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ امریکہ کا پارٹنر ہی غلط تھا وہ کوئی اس بات, اور امریکنز ایگزیکٹلی نو کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں کوئی پاکستان کی بات تو نہیں کر رہا سوائے بھارت کے, بس وہ میڈیا لگا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں فخر صاحب, آپ کو اتنا پیسہ ملا, اتنی فوج تیار, ہر چیز آپ کو دے رہے ہیں, یار آپ سے لڑا ہی نہیں گیا. 18 سال کھلا کے اور جس پہلوان نو تیار کیتا سی چل بھائی لڑ تو چل کے, وہ پہلوان آخری دن کھاڑے تو بج گیا. وہ کھاڑے کو کھڑوتے ہی نہیں, وہ کھاڑے سے بھائی کو غیرت دکھاؤ, تھوڑے کو 3 مہینے سے لڑو اور 6 مہینے لڑو اور کو یار کہ دیکھو ہم نے کوشش کی, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, ہمارے پاس. وہ اتنے سہل پسند ہیں, اتنے ہڈ حرامی انہوں نے کی. صدر جہاز پکڑ کے چلا گیا, باقی لوگ تتر بتر ہو گئے. ٹھیک ہے جی, جرنیلوں نے وردیاں اتار دی, انہوں نے معافی مانگ رہی ہے کہ سانو معاف کر دے, جو اسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں, اب وہ اس کو بڑا انٹرسٹ کہہ رہے ہیں, ہم نے بلڈ شیڈ ہونے سے بچا لیا, ہم نے خون گرنے. او بھائی خون گرا رہے تھے آلریڈی طالبان تمہارا, تم طالبان کا. یہ لوگ سارے چور تھے, سچی بات ہے, کرپٹ لوگ تھے. اور افغان عوام سے, ابھی افغانیوں سے آپ پوچھیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑے کرپٹ تھے. And they were not protecting the national interest of Afghanistan. طالبان نے بھی جو گند کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, کوئی طالبان کو اتنے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ دے بلانگ ٹو دا سوسائٹی, وہ اسٹیٹ کے تو ساتھ ہیں نا. ان کے نظریے سے تو آپ مخالفت کریں گے, لیکن وہ افغان نیشنلزم کو تو وہ ملک کے لیے تو لڑتے ہیں.
یہ تو سارے بگوڑے تھے 2-3 لاکھ بندہ جو تھا ہم تو لا محب صاحب کا پتہ نہیں ہے، ٹویٹر پہ اتنے ایسے ہوتے تھے کہ مطلب ایسے ہر وقت توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا تھا، لیکن اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. میرے خیال لاسٹ ٹویٹ ان کی آئی تھی 27 کو، اور کل پرسوں پھر اس نے افغانستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی فارسی کے پشتوں میں کل رات میں پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ کیا، بالکل اس کے مطلب توپوں کا جو وہ تھا گن گرج تھی وہ بالکل خاموش ہے، کوئی آواز نہیں ہے وہاں سے. بس فضول ہیں لڑنا. دیکھیں ان کے اندر کرج ہی نہیں تھی، ارج ہی نہیں تھی لڑنے کی. And now they will all travel abroad. ان کے پاس پیسے پوسے اچھے ہیں، وہاں بیٹھ کے تو تبصرے کریں گے اور باتیں کریں گے اور اپنا کوئی روٹی روزی کمائیں گے. They were not sincere. That was written on the wall. جی بالکل چیمہ صاحب بہت شکریہ، بڑی زبردست باتیں ہوئی، اور کوشش ہم کرتے ہیں کیونکہ جب سولو شو ہوتا ہے چیمہ صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو کہہ رہے کہ یار اگر 18 to 20 منٹ ہو، لیکن ہم 25 منٹ پہ چلے گئے. لیکن کیونکہ باتیں ایسی تھی، بہت عرصے بعد چیمہ صاحب سے ہو رہی تھی، چینلز پہ تو دیکھتے رہتے ہیں. چیمہ صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دی شو، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ پہ پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ